السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سبھی؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ناظرین؟ آپ دیکھ رہے ہیں روا کی آئی کہانیاں۔ اور ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ہماری آنکھ بند ہوگی اور ایک نئی دنیا کا دروازہ کھلے گا، جب سب کچھ مال، نام، شہرت، گاڑیاں اور بنگلے پیچھے رہ جائیں گے اور صرف ایک سوال ہمارے سامنے ہوگا: من ربک؟ تیرا رب کون ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے ساری زندگی دنیا کی رنگیوں میں گزار دی، اور جب قبر میں پہلا سوال ہوا تو اسے صرف ایک چیز یاد آئی، اور وہ تھی زندگی کا پچھتاوا۔ نعمان ایک پرکشش، کامیاب اور خوش مزاج بزنس مین تھا۔ زندگی کے ہر آسائش اس کے قدموں میں تھی: مہنگے لباس، قیمتی گاڑیاں، شاندار بنگلہ، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خالی جگہ تھی، ایک بے چینی، ایک انجانی سی بے سکونی۔ ایک دن اس کا پرانا دوست کاشف آیا، سادہ لباس میں، دیندار طبیعت کا شخص۔ کاشف نے پیار سے کہا: نعمان بھائی، اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہے، کبھی اس کا شکر ادا کیا ہے؟ کہ کبھی نماز پڑھی ہے یا قرآن کھولا ہے؟ نعمان نے زور کا کہا لگایا اور کہا: یار، یہ سب بڑھاپے کے لیے ہے، ابھی تو زندگی کا لطف ہے۔ نعمان کی ماں نیک دل، باعمل اور نرم مزاج خاتون تھی۔ ہر وقت بیٹے کے لیے دعا گو تھی: بیٹا، اللہ کو راضی کر لو، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ مگر نعمان ہنسا: امی، موت کا وقت ابھی کہا، اب تو پورا زمانہ پڑا ہے۔ ماں کی آنکھیں بھر آتی، لیکن نعمان کو پرواہ نہ ہوتی۔ اسے دنیا کی روشنیوں میں اندھا کر دیا گیا۔ ایک رات نعمان پارٹی سے واپس آ رہا تھا کہ گاڑی میں تیز میوزک، فون پر بات، کہے اور اچانک ایک زوردار دھماکہ۔ گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی اور اگلے لمحے نعمان کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی۔ آنکھ کھلی، مگر نہ روشنی، نہ دوست، نہ موبائل، نہ دنیا، بس ایک اندھیرا، ایک خاموشی اور ایک گونجتی ہوئی آواز: من ربک؟ تیرے رب کون ہے؟ نعمان گھبرا گیا، زبان بند، دل میں خوف۔ وہ بولنا چاہتا تھا، مگر کبھی رب کو یاد ہی نہیں کیا تھا، نماز کبھی پڑھی ہی نہیں تھی، قرآن کبھی کھولا ہی نہیں تھا، سجدہ کبھی دل سے کیا ہی نہیں تھا۔ قبر کی دیواریں اس پر تنگ ہونے لگیں۔ دل سے ایک چیخ نکلی: کاش مجھے واپس بھیج دیا جائے، کاش میں ایک سجدہ ہی کر لیتا، کاش ایک بار قرآن کھول لیتا، کاش کاش کاش۔ لیکن اب وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے زندگی کے سارے مناظر گزرنے لگے: ماں کی دعائیں، دوست کی نصیحتیں، اذان کی آواز جسے وہ نظر انداز کرتا رہا، فجر کے وقت سوتے رہنا، نماز سے بھاگنا، صدقے سے غفلت، قرآن کو کبھی نہ پڑھنا، درود کبھی نہ پڑھنا، پچھتاوا، پچھتاوا، صرف پچھتاوا۔ کاشف نعمان کے جنازے کے پاس کھڑا تھا، اس کی آنکھیں نم تھی۔ یار نعمان، تمہیں کہا تھا وقت گزر جاتا ہے، ہم سب کو جانا ہے، لیکن کچھ لے کر جانا ہے، بس رب کی پہچان اور کچھ سجدے۔ مٹی اوپر ڈالی گئی اور نیچے نعمان کی روح چلا کر کہتی رہی: کاش ایک موقع اور مل جائے۔ پیارے ناظرین، یہ صرف کہانی نہیں، یہ ایک سچ ہے جو ہم سب کو ایک دن دیکھنا ہے۔ جب ہم سے قبر میں پہلا سوال ہوگا تو ہمارے پاس کوئی دنیاوی تعارف کام نہیں آئے گا، نہ شہرت، نہ دولت، بس ایمان، عمل اور سجدے۔ تو آج ہی خود سے سوال کریں: کیا ہم نے اپنے رب کو پہچانا؟ کیا ہم نے اس کی عبادت کی؟ کیا ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی؟ اور کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں جب واپس لوٹنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا؟ ابھی وقت ہے، سجدے کر لیں، قرآن کھول لیں، نماز قائم کریں، اپنے والدین کو خوش کریں اور اپنی قبر کے پہلے سوال کا جواب ابھی سے تیار کر لیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، شاید کسی اور کی زندگی سنور جائے اور وہ قبر کے پہلے سوال کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں۔ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔